کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین سلام علیکم۔ میں پارٹ 31 کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، اور یہ کتاب ہمارا مطالعہ کتاب محافل و مجالس کا بالکل اختتام تک پہنچ چکا ہے۔ یہ اس کی آخری آڈیو ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے ہمارا 326، اور ہم مطالعہ کر رہے تھے امام آخر الزماں علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں۔ اور تو یہاں پہ تحریر ہے کہ رسالت و امامت کی اس اتحاد نے اسلام کے بے شمار عقدے حل کر دیے ہیں اور قدرت کے نظام ہدایت کو مکمل کر دیا ہے۔ قدرت گویا آواز دے رہی ہے کہ ہم نے آغاز میں پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اور انجام میں آخری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجیں گے۔ آغاز میں 500 برس کی فرصت کے بعد بھیجا تھا، انجام میں 1000 سال کی غیبت کے بعد بھیجیں گے۔ اور آغاز میں تصدیق کے لیے بنت اسد کے لال کو ساتھ کر دیا تھا، اور انجام میں تائید کے لیے مریم کے لال کو ساتھ کر دیں گے۔ آغاز کی بندگی میں علی علیہ السلام شریک جماعت تھے، اور انجام کی جماعت میں عیسیٰ شریک جماعت ہوں گے۔ آغاز کی نماز نے نصیریوں کی آنکھ کھول دی تھی، انجام کی نماز نصارہ کی آنکھ کھول دے گی۔ علی علیہ السلام خدا ہوتے تو کعبہ میں پیدا نہ ہوتے، اور عیسیٰ خدا ہوتے تو شریک جماعت نہ ہوتے۔ اگلا پیراگراف ہے، قدرت نے جسے بھیجا کمال دے کے بھیجا، اور جتنے عظیم مقصد کے لیے بھیجا اتنا ہی عظیم کمال دے کر بھیجا۔ جب بھیجا تو آغاز ہی سے صاحب کمال بنا کر بھیجا۔ ابتدا میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ساری کائنات کی مٹی جمع کر کے جوہر نکال کر پیکر آدم بنایا، اور انتہا میں قائم علیہ السلام کو بھیجا تو عرب و عجم کا سارا جمال اکٹھا کر کے جوہر خاتم تیار کیا۔ اگلا پیراگراف ہے، واقعہ مشہور ہے کہ جب قیصر روم کی پوتی ملکہ قیدیوں کے لباس میں بغداد تک آئیں اور اس کی خرید و فروخت کا مسئلہ شروع ہوا تو امام علی نقی علیہ السلام نے ایک شخص کو 120 دینار دے کر سامرا سے بغداد بھیجا کہ کل جب قیدیوں کو خرید و فروخت کا وقت آئے تو تم بھی چلے جانا، اور ایک ان علامات کی قیدی خاتون ہوگی، انہیں خرید لینا اور 120 دینار قیمت کے طور پر دے دینا۔ صفحہ نمبر 327۔ بشیر بن سلمان رقم لے کر پہنچا تو کیا دیکھا کہ قیدیوں کی خرید و فروخت کا کام جاری ہے، اور درمیان میں ایک قیدی ہے جو کسی کے ہاتھ فروخت ہونا نہیں چاہتی اور ہر ایک کو اپنے سے دور رکھتی ہے۔ مالک پریشان ہے کہ کس طرح فروخت کرے۔ بشیر آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ اس قیدی کو میرے ہاتھ فروخت کر دو، میں ایک خط بھی لے کر آیا ہوں، رومی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت علیہ السلام کا خط اس قیدی کو دیا، اس نے آنکھوں سے لگایا اور کہا بس مجھے اسی کے ہاتھ فروخت ہونا ہے۔ اس نے 120 دینار مالک کے حوالے کیے اور قیدی کو لے کر چل دیا۔ سرے راہ اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں اس طرح آئی ہو کہ امام علی نقی علیہ السلام نے تمہاری خریداری کے لیے مجھے سامرا سے بغداد بھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ ملکہ
قیصر روم کی پوتی ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ تشریف لائے ہیں اور پیغمبر حضرت عیسیٰ سے میرے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور اپنے فرزند کے لیے میرا پیغام دے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اس پیغام کو قبول کر لیا اور میں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ اس کے بعد جب میں بیدار ہوئی تو میری عجب کیفیت تھی۔ میں سخت حیرت میں تھی کہ ان بزرگوار تک کیسے پہنچوں گی جن کے ساتھ میرا رشتہ ہوا ہے۔ صدمے میں بیمار ہوئی، ہزار علاج ہوا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بالآخر میں نے اپنے دادا سے کہا کہ میری صحت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دے۔ اس نے سب کو آزاد کر دیا اور میں نے بھی صحت کا اظہار کر دیا۔ اس کے بعد میں نے جناب مریم علیہ السلام اور جناب فاطمہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ آپ نے مجھے کلمہ پڑھوایا اور گلے سے لگا لیا۔ پھر آپ بشارت دے کر تشریف لے گئیں اور میں نے خواب میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو دیکھا۔ میں نے عرض کی، سرکار میں آپ کی خدمت میں کس طرح پہنچوں گی؟ کہا، آپ اور کہاں میں؟ آپ کے جد نے پیغام کیوں دیا اور آپ کی جد ماجدہ نے مبارکباد کیوں دی؟ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا دادا مسلمانوں سے مقابلے کے لیے لشکر بھیجے گا تو تم بھی لباس بدل کر کنیزوں میں شامل ہو جانا، اور جب لشکر سے الگ ہو کر قیدی بننا تو اپنا نام نرجس بتانا تاکہ لوگ کنیز سمجھ کر گرفتار کر لیں اور فروخت کر دیں۔ میں تمہارے آنے کا انتظار کروں گا۔ چند روز کے بعد ایسا ہی ہوا اور میں گرفتار ہو گئی اور آج تمہارے ہاتھ فروخت ہوا جا رہی ہوں۔ بشیر نے کہا، جب آپ قیصر روم کی پوتی ہیں تو عربی کیسے بولتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے دادا نے مجھے بہت سی زبانیں سکھائی ہیں اور ان میں عربی کی بھی تعلیم دی ہے۔ بشیر انہیں لیے ہوئے امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ آج اللہ نے دین اسلام کی عزت اور دین نصارہ کی ذلت کا اظہار کر دیا، اور یاد رکھو کہ اللہ تم کو ایک ایسا فرزند عطا کرے گا جو ساری کائنات کو ظلم و جور کے بدلے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ میں نے تمہارا عقد حسن عسکری علیہ السلام سے کر دیا ہے جس طرح کے خواب میں میرے جد نے رشتہ کیا تھا۔ جناب نرجس جناب حکیمہ خاتون کی خدمت میں آ گئیں اور انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت کا کام شروع کر دیا، لیکن ذرا قدرت کا انتظام تو دیکھیے کہ کہاں قیصر روم اور کہاں امام علی نقی علیہ السلام۔ قدرت نے عجیب و غریب اہتمام کر کے وسیع عیسیٰ کی نواسی کو وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوتے تک پہنچا دیا، اور اب یہ رشتہ اتنا استوار ہوا کہ قیامت تک کے لیے قائم ہو گیا، اور 15 شعبان 256 ہجری کو امام علی نقی علیہ السلام کی خوشخبری پوری ہوئی اور اللہ نے نرجس خاتون کی آغوش میں وہ نور الہی دے دیا جس سے سارا عالم انسانیت منور ہونے والا تھا۔ قدرت نے اس آخری حجت کے سلسلے میں ہر بات انوکھی ہی رکھی۔ باپ کا عقد ہوا تو عالم بالا میں، ماں کی آمد ہوئی تو نئی شان سے، اور اب ولادت ہوئی تو اس انداز سے کہ شب ولادت آ گئی۔ اور جب جناب حکیمہ سے کہا جاتا ہے کہ پھوپھی جان آج کی شب آپ یہیں قیام فرمائیں، اللہ مجھے ایک حجت عطا کرنے والا ہے، تو فرماتی ہیں کہ بیٹا نرجس کے ہاں تو ایسے آثار نہیں ہیں۔ اگلا پیراگراف، فرمایا پھوپھی جان لیکن قدرت کا منشا یہی ہے کہ اس فرزند کی ولادت اسی انداز سے ہوگی۔ جناب حکیمہ ٹھہر گئیں۔ رات تمام ہوتے ہوتے ایک مرتبہ آثار ولادت ظاہر ہوئے اور صبح صادق کے وقت ایک امام علیہ السلام امام صادق اس دنیا انسانیت میں آ گیا۔ ولادت کا انداز جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا ہے۔ ادھر فرعون فکر مند تھا کہ موسیٰ پیدا نہ ہونے پائے، لیکن فرعون کے الرغم قدرت نے موسیٰ کو پیدا کر دیا اور ساری دنیا کی کوشش کے باوجود اپنی آخری حجت کو دنیا میں بھیج دیا۔ آئے تو اس شان
سے آئے کہ سر سجدہ خالق میں رکھ دیا، زبان پر کلمہ شہادتین جاری کیا، داہنے ہاتھ پر جاء الحق و زہق الباطل کا نقش کندہ تھا، چہرے سے جلالت کے آثار نمایاں تھے۔ جناب حکیمہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس لے آئیں، آپ نے سینے سے لگایا، فرمایا فرزند کچھ پڑھو۔ فرزند نے کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا، آپ نے فرمایا اب انہیں لے جائیے اور ماں کو دے دیجیے، پھر 7 دن کے بعد تشریف لائیے گا۔ جناب حکیمہ 7 دن کے بعد آئیں تو بچے کو تلاوت کرتے ہوئے پایا، چند روز کے بعد جب پھر آئیں تو بچے کو نہ پایا، سخت پریشان ہوئی، پوچھا نرجس میرا فرزند کہاں ہے؟ عرض کی حفظ خداوندی میں ہے، قدرت نے اس کی حفاظت کا انتظام الگ سے کرا دیا ہے، ایک طائر سفید آسمان کی طرف لے گیا ہے اور وہیں پرورش ہو رہی ہے۔ 40 روز کے بعد بچہ واپس آیا اور اب جو جناب حکیمہ نے دیکھا تو بچہ 2 برس کا معلوم ہو رہا تھا۔ صفحہ نمبر ہے 330۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے فرمایا کہ فرزند تمہارا بچہ بہت بڑا ہو گیا ہے۔ عرض کی پھوپھی جان یہ قدرت کا انتظام ہے، ہم اہل بیت کی پرورش اسی انداز سے ہوتی ہے اور ان کا قیاس دنیا کے دوسرے افراد پر نہیں ہو سکتا۔ ولادت کی شان نئی تربیت کا انداز نیا، اور جب ہر مرحلہ میں ایک اعجازی نشان نظر آ رہی ہے تو جب اپنے فرض امامت کو ادا کرنے کے لیے اٹھے گا تو اس وقت بھی نرالا ہی انداز ہوگا، اور جب ساری دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی تو لمحوں میں ظلم و جور کو فنا کر کے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اگلا پیراگراف 4 برس تک فرزند باپ کے ساتھ رہا۔ 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو غیبت کا آغاز ہو گیا۔ دنیا درپے آزار تھی، سلسلہ امامت کو مٹانے کی فکر تھی اور قدرت کا مقصد تھا کہ یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہے، چنانچہ اس نے غیبت کا حکم دے دیا۔ آغاز کار میں جان کا خطرہ تھا تو ہجرت کام آئی، اور انجام کار میں زندگی کو خطرہ پیدا ہوا تو غیبت کام آئی۔ نہ ہجرت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے انکار ممکن تھا، نہ غیبت میں امام کے وجود سے انکار ممکن ہے۔ وہاں بھی رسول جا رہے تھے اور کسی نے نہ دیکھا، یہاں بھی امام موجود ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ وہاں بھی مصلحت الہی کام کر رہی تھی، یہاں بھی مشیت الہی کام کر رہی ہے۔ ایک جھلک سب نے دیکھی تھی جب باپ کی نماز جنازہ کے لیے آئے تھے، ورنہ اکثریت تو وجود ہی سے بے خبر تھی، اور جو لوگ باخبر تھے وہ بھی اعلان کرنے سے مجبور تھے۔ اس کے بعد غیبت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ زمانے کے حالات پر نگاہ رکھتے ہوئے اپنے نائب مقرر کر دیے تاکہ لوگ ان کے ذریعے مسائل دریافت کرتے رہیں اور تبلیغ دین کا سلسلہ جاری رہے۔ حالات باپ کے دور ہی سے ناموافق ہو گئے تھے، چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اپنا نائب مقرر کر دیا تھا جس کے پاس لوگ خمس و زکوٰۃ کی رقمیں جمع کرتے تھے اور وہ خفیہ طور پر امام علیہ السلام تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ حکومت کی نگرانی اس قدر سخت تھی کہ عثمان بن سعید کے لیے یہ کام بہت مشکل تھا، اور ہر آن خطرہ تھا کہ اگر حکومت نے شیعوں کی آمد و رفت دیکھ لی تو قتل میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گی۔ چنانچہ انہوں نے نہایت ہوشیاری اور ذہانت سے تیل کی دکان کھول لی، اور محبان اہل بیت اسی بہانے دکان پر آنے لگے۔ کوشش یہ کرتے تھے کہ کسی وقت اجتماع نہ ہونے پائے اور حکومت کی حتی الامکان خبر بھی نہ ہونے پائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام عصر نے ان کے اس عہدے کو برقرار رکھا اور وہ برابر امام کی خدمت میں رقمیں بھیجتے رہے اور آپ کے اشاروں پر صرف کرتے رہے۔ مسائل کے جوابات بھی آپ ہی کے ذریعے آتے جاتے تھے۔ بعض اوقات جناب حکیمہ خاتون بھی نیابت کے فرائض انجام دیتی تھیں۔ حضرت عثمان بن سعید کے انتقال کے بعد
یہ عہدہ ان کے فرزند محمد بن عثمان بن سعید عمری کو ملا، اور انہوں نے بأحسن وجوہ اس فریضے کو انجام دیا، اور امام و عوام کے درمیان واسطہ بنے رہے۔ ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت نے یہ کام جناب حسین بن روح کے حوالے کر دیا، جن کے وسیلے سے آج تک عریضے امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حسین بن روح کے بعد یہ منصب جناب علی بن سمری کو ملا، اور انہوں نے اس فریضے کو انجام دیا، لیکن جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت نے فرمایا کہ اب تم کسی کو جانشین نہ بنانا، اب غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو رہا ہے اور ہم سے کوئی باقاعدہ طور پر ملاقات نہ کر سکے گا۔ یہ دور صاحبان ایمان کے لیے بے حد آزمائش اور امتحان کا دور ہوگا، اور لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے اور زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ ہمارا ظہور خروج سفیانی اور صحیفہ آسمانی کے بعد ہوگا، اس کے پہلے کوئی ہمیں نہ دیکھ سکے گا۔ صفحہ نمبر ہے 332۔ یہ کہہ کر پردہ غیب میں تشریف لے گئے، اور آج تک وہ غیبت کا سلسلہ باقی ہے۔ 260 ہجری سے غیبت صغریٰ کا سلسلہ شروع ہوا، اور 329 ہجری سے علی بن محمد سمری کے انتقال سے غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس دور میں قوم کو کن حالات سے گزرنا پڑا اس کے تذکرے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ ظالمین نے محبان اہل بیت کو کس قدر ستایا، کتنے افراد تہہ تیغ کیے گئے، کتنا خون ناحق بہایا گیا، کتنے قتل عام ہوئے، کس طرح حکومتوں نے پامال کیا، لیکن کیا کہنا جذبہ ایمانی کا کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور وہ اسی شان سے باقی رہا، بلکہ اذیتوں نے اور نکھار پیدا کر دیا، اور سونا جتنا تپتا گیا اور کھرا ہوتا گیا۔ وہ قوم بنی اسرائیل تھی جس کا نبی 40 دن کے لیے نگاہوں سے غائب ہو گیا تو گوشالہ پرستی کرنے لگی اور صراط مستقیم سے ہٹ گئی۔ یہ محبان اہل بیت ہیں کہ 1100 برس سے امام علیہ السلام پردہ غیب میں ہیں، اور ایمان میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی، بلکہ جتنے تانے دیے گئے اتنا ہی ایمان اور پختہ ہوتا گیا۔ صاحب غیبت خود بہتر جانتا ہے کہ قوم کو کس طرح ستایا گیا، جسمانی صدمے ایک طرف اور روحانی صدمے دوسرے جانب۔ اگلا پیراگراف۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی قوم پر اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے امام کے وجود ہی سے انکار کر دیا جائے اور امام کی غیبت ہی کے تانے دیے جائیں، کہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہیں تو فائدہ کیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اتنے دن سے کیسے زندہ ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہیں تو کہاں ہیں، کوئی کہتا ہے ان کا کام کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، اپنے فریضے کو کیوں نہیں ادا کرتے، قوم کی ہدایت کیوں نہیں کرتے۔ غرض جتنے منہ ہیں اتنی ہی زبانیں ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 333۔ مگر اللہ رے جذبہ عقیدت کے اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا، اور ہر سال نیمہ شعبان کو عریضہ ڈال کر دنیا کی قوموں کو متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا یقین کیا ہے، ہم شدت مصائب میں بھی لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث موجود ہے، تم اپنی فکر کرو جس کا کوئی والی و وارث نہیں ہے۔ ہم سے یہ نہ کہو کہ غائب ہیں، تم بے فیض ہیں، بے اثر ہیں، بے فائدہ ہیں، بے کار ہیں، اس لیے کہ ہم نے تو مذہب ہی شروع کیا ہے غیب سے۔ ہم نے مذہب کی بنیاد 3 چیزوں پر رکھی ہے، ایک خدا ہے، ایک رسول ہے اور ایک قیامت ہے۔ خدا وہ غائب ہے جسے دیکھا ہے نہ دیکھیں گے، رسول وہ غائب ہے جسے کبھی لوگوں نے دیکھا تھا لیکن اب نہ دیکھیں گے، قیامت وہ غائب ہے جسے اب تک نہیں دیکھا لیکن کبھی دیکھیں گے۔ یعنی ہمارے ہر بنیادی عقیدے میں غیبت شامل ہے۔ کوئی بالکل غائب ہے
کسی کے ظہور کے امکانات ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم خدائے غائب کو بھی مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا میں ہزاروں لوگ غائب ہیں جن کو مانتے ہیں۔ عقل غائب ہے لیکن مانتے ہیں، فضا میں ہوا غائب ہے لیکن مانتے ہیں، ابر میں آفتاب غائب ہوتا ہے لیکن مانتے ہیں، پھول میں خوشبو غائب ہے لیکن مانتے ہیں، تار میں بجلی غائب ہے لیکن مانتے ہیں، اور یہ اس لیے مانتے ہیں کہ یہ سب خود غائب ہیں لیکن اس کے اثرات موجود ہیں۔ تو اگر اثرات کے ذریعے اتنی چیزوں کا اقرار کیا جا سکتا ہے تو بقائے کائنات سے امام علیہ السلام کے وجود کا یقین کیوں نہیں کیا جا سکتا، جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف لفظوں میں واضح کر دیا ہے کہ اگر حجت خدا نہ رہے تو زمین دھنس جائے اور کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ صفحہ نمبر 334۔ بقائے کائنات خود وجود امام کی دلیل ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ وجود کائنات وجود خدا کی دلیل ہے، اور بقائے کائنات وجود امام علیہ السلام کی دلیل ہے۔ خدا نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی، اور امام علیہ السلام نہ ہوتا تو یہ کائنات فنا ہو جاتی۔ خدا نے اسی نور اقدس کے طفیل میں بنایا تھا اور اسی کے لیے باقی رکھا ہے۔ یہ آسمان اسی کے لیے ہے، یہ زمین اسی کے لیے ہے، یہ کواکب و افلاک اسی کے لیے ہیں، اور جب سب اسی کے لیے ہیں تو جب تک وہ رہے گا رہیں گے، اور جب وہ نہ رہ جائے گا تو کچھ نہ رہ جائے گا۔ تو عزیزان محترم، غیبت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، غیبت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ غیبت کا منکر نہ خدا کا قائل ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، نہ معاد کا قائل ہے، نہ قیامت کا، اور ایسے شخص کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ غیبت امام علیہ السلام تو ان تمام غیبتوں سے بہتر ہے جو آخری لفظوں میں یوں کہیں کہ خدا وہ ہے جسے نہ دیکھا ہے نہ دیکھیں گے، قیامت وہ ہے جسے نہیں دیکھا لیکن دیکھیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے جسے کبھی دیکھا ہے اور پھر دنیا میں نہ دیکھیں گے، لیکن امام تو وہ ہے جسے کل بھی دیکھا ہے اور کل بھی دیکھیں گے۔ تو جب ایسے غائبات پر ایمان ممکن ہے تو ایسے غیب پر ایمان کیوں نہیں ممکن ہے؟ اب آپ سمجھے کہ امامت کو اصول دین میں کیوں رکھا گیا ہے۔ امامت وہ عقیدہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو توحید و رسالت و قیامت بھی نہیں ہے۔ شاید اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ نہ توحید کام آتی ہے، نہ عدالت، نہ رسالت کام آتی ہے، نہ قیامت، نہ قرآن کام آتا ہے، نہ کعبہ۔ سب کا دار و مدار اقرار امامت پر ہے، اور اقرار امامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اور اقرار امامت نہیں تو قیامت ہی قیامت ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی دن وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ صفحہ نمبر تھا 335، اور یہاں پر ہمارے آج کے آڈیو کا اور ہماری آج کے مجلس کا اختتام ہوتا ہے، اور یہ ہماری اس کتاب کی آخری محفل تھی امام زمانہ کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ہی اس کتاب کا ہمارا مطالعہ جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ تمام سامعین اس سے بہترین انداز میں مستفید ہوئے ہوں گے، اور اس خالق کائنات کے حضور شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی، اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ کی امداد سے ہم اس مطالعے کو مکمل کر پائے۔ اور اگر اس مطالعے کے دوران نہ چاہتے ہوئے بھی کسی طرح کی کوئی کوتاہی یا تلفظ کی ادائیگی میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس غفور الرحیم رب سے اور کریم آقا سے معافی کی خواستگار ہوں، اور آپ محترم سامعین سے بھی ملتمس ہوں کہ درگزر کرتے ہوئے
کمنٹ سیکشن میں نشاندہی ضرور فرمائیں تاکہ معیار کو بلند کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ اور امام زمانہ جل اللہ کے حضور دعا ہے کہ اس ادنا سی کاوش کو قبول و منظور فرماتے ہوئے ہمیں اس کتاب کے مطالب کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے، اور جو اس میں جس طرح ائمہ کے تمام فضائل اور ان کے مصائب بیان کیے گئے ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان پر ان کے ائمہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور جو اس میں حقیقت بیان کی گئی ہے ہدایت کے بارے میں کہ ہدایت کیا ہے اور ہدایت دینے والے کون ہیں، اور ان کو پہچاننا کس قدر ضروری ہے اور ان کی کیا پہچان ہے، تو اسی کے مطابق ہم جب ان کے ماننے والے ہیں تو اللہ سے اور امام زمانہ سے یہ التجا ہے کہ ہمیں ان کے کردار، ان کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے اور جیسا کہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔